اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال محمد كما تحب وترضى وان تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. او مائک میں تھوڑا صحیح سیٹ کراؤ. مائک میں ہاں ابھی اناؤنسنگ کچھ صحیح کون سا گڑبڑا سفیان بھائی ایک بار بہت اور وہاں سے بند کر دیتا ہوں. اللہم صلی علی لما توحید بہت اللہ بین تصلی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم. مطلب پیش خدمت علماء کی توجہ چاہتا ہوں. بڑا پیارا کلام ہے, میرا من پسند کلام ہے, اور بارگاہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں روضہ رسول کو دیکھ کے کم سے کم 5 سے 6 بار پڑھنے کا موقع ملا ہے. تھوڑا سا آواز کھلوا دو اعظم بھائی. جبھی میری ہو سنگے تمہارا یا رسول اللہ, جبھی میری ہو سنگے تمہارا یا رسول اللہ, یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ. دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ. دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ. مفتی اعظم فرماتے ہیں تمہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں سے. دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ. خدا جیتے جی کر لو نظارہ یا رسول اللہ. خدا را جیتے جی کر لو نظارہ یا رسول اللہ. پروسے حشر میں اس یقین کی لاج رکھ لینا. پروسے حشر میں اس یقین کی لاج رکھ لینا. کیا بات ہے محشر میں میں شکر کیے جاؤ, تم ہنس کے کہے جاؤ دیوانہ ہے دیوانہ. تم ہنس کے کہے جاؤ دیوانہ ہے دیوانہ. اور میرے امام لکھتے ہیں سنتے ہیں کہ محشر صرف ان کی رسائی ہے, غرب ان کی رسائی ہے. لو جب تو بنائی ہے بروسے حشر میں اس یقین کی لاج رکھ لینا. تمہارا ہو تمہارا ہو تمہارا یا رسول اللہ. یا رسول اللہ زندہ باد.
کچھ لوگ کہتے ہیں یا رسول اللہ کیوں کہتے ہو؟ تو ہم سنی بریلوی کہتے ہیں یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ۔ حضرات اکرام بس یہ موڈ بن گیا تھا، اس لیے کچھ اشعار آپ کی سماعت تک پہنچا دیے۔ ہم سب جشن عید میلاد النبی منا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، اور بلند آواز سے سبحان اللہ۔ دیکھیں کہ ایک بات میں عرض کروں، ہر رات کا جو جلسہ ہوتا ہے نا، وہ صحیح معنوں میں جو نیند کا اثر غالب ہوتا ہے ہر رات کرسی پر بیٹھنے کے بعد، ہر رات۔ اور یہ کرسی ماشاءاللہ اتنی نرم کرسی ہے کہ اگر ایک دو نعت اور ہو جاتی تو ہم سو بھی آتے ہیں۔ بڑی پیاری کرسی ہے الحمدللہ، کیونکہ اتنا سکون ملتا ہے، اور جب سکون اچھا ملتا ہے تب نیند بھی اچھی آتی ہے۔ سکون اس بات پر ملتا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ ہم غداروں کے بیچ نہیں، وفاداروں کے بیچ میں بیٹھے ہیں۔ غداروں کے بیچ میں نہیں، کیونکہ دیکھیں سب کے سفر کی اپنی اپنی داستان ہوتی ہیں۔ عالم صاحب اپنا بیان کریں گے، مفتی صاحب اپنا بیان کریں گے، پیر صاحب اپنا بیان کریں گے، شیخ صاحب اپنا کریں گے، قریشی صاحب اپنا کریں گے، سب کے اپنے اپنے ہوتے ہیں۔ لیکن میں بحیثیت آل رسول یہ سوچتا ہوں کہ کربلا میں بھی تو دعوت پر امام حسین گئے تھے نا، لیکن وہ غداروں نے بلایا تھا۔ آج اس امروہہ کے ضلع والوں نے، غدار لوگ نہیں، وفاداروں نے بلایا۔ بڑا سکون ملتا ہے۔ اللہ آپ کی مسکراہٹ کو سلامت رکھے، آپ کی سنیت کو سلامت رکھے۔ میرے پیارو، قرآن مجید کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، بہت پیارا مفہوم ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے یقیناً لقد من اللہ علی المؤمنین، یقیناً اللہ نے مومنوں پر احسان کیا۔ کس پر احسان کیا؟ مومنوں پر احسان کیا۔ اذ بعث فیہم رسولا، ان میں ایک رسول کو مبعوث فرما کے، اور بلند آواز سے، تو اب مفہومی بات یہ ہے اللہ نے احسان کیا۔ کس نے احسان کیا؟ اور بلند آواز سے، اور کس پر کیا؟ کس پر؟ ہاں، مسلمانوں پر نہیں، کس پر؟ There will be 73 division in the Islam and one will be going to heaven۔ 73 فرقے ہوں گے، ایک جنت میں جائے، اور 73 کہاں ہوں گے؟ مسلمانوں میں ہوں گے۔ اور جنت جانے والا فرقہ کون سا ہوگا؟ تو اللہ نے احسان کس پر کیا؟ اور بلند آواز سے، مومنوں پر۔ کیا احسان کیا؟ احسان کیا کیا اس نے؟ بتاؤ۔ ہاں، ایک رسول کو مبعوث فرما کے، اور بلند آواز سے، آپ لوگ ہندی تو سمجھتے ہیں نا، اردو ہندی سب۔ اللہ نے احسان کس پر کیا؟ مومنوں پر۔ اتنے سارے لوگ اتنی ہلکی آواز کیوں آ رہی ہے؟ اللہ نے کس پر احسان کیا؟ سبحان اللہ۔ اب لگا کہ ایمان والوں کی جماعت بیٹھی ہوئی ہے، ایک رسول کو مبعوث فرما کے۔ اب کیا مسئلہ پھنستا کہاں ہے؟ کنفیوژن کا کریشن کہاں ہوتا ہے؟ اب ہر جماعت والا کہتا ہم ایمان والے ہیں، کوئی اپنے آپ کو بے ایمان مانتا ہی نہیں ہے، کوئی بے ایمان نہیں مانتا۔ چائے والا بھی کہتا ہے ایمان والے، ہاں کہتا ہم ایماندار ہیں، وہی تو وہ ایماندار۔ ہر آدمی اپنے آپ کو ایمان والا کہتا ہے، ہر مکتبہ فکر کا، چاہے وہ انجینئر صاحب ہو،
سمجھے؟ آج کل تبلیغ مولانا لوگ نے وہ کر دیا، انجینئر لوگ مارکیٹ میں آئے۔ میں نے پڑوس ملک کے کچھ مولانا سے پوچھا کہ اگر یہ انجینئر کا جب بلڈنگ کی انجینئرنگ فیل ہوئی تو اس نے کہا چلو ہم بھی متوا بن جائے، داڑھی ٹوپی رکھیں۔ سمجھے؟ ایسے ہی نیم پیروں سے قوم کا نقصان ہوا ہے، اور ایسے ہی فالتو مولویوں سے قوم کا نقصان ہوا ہے۔ ڈاکٹر لوگ تبلیغ میں لگے ہیں، اور افسوس کی بات یہ ہے کرکٹر لوگ بھی تبلیغ میں لگ گئے ہیں۔ ہاں، یہ افسوس کی بات، اور اس پر افسوس کی بات یہ ہے کہ بالی ووڈ کے ہیرو بھی تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں، اور رونا اس بات پر ہے کہ ہماری قوم ایسوں کو بھی فالو کر رہی ہے جو کھلے عام زنا کر کے آئے۔ یہ افسوس کی بات ہے میرے پیارو۔ تو ہر جماعت کا مولوی، ہر مکتب فکر کا مفتی، مفکر کہتا ہے ہم ایمان والے ہیں، ہم ایمان والے ہیں۔ ہم نوجوان تم پہچان کیسے لگاؤ گے کہ کون ایمان والا ہے؟ عالم تو یہ ہے، حد تو یہ ہے کہ آج بعض لوگ امامے لگا کے، تاج سجا کے ہمارے ایمان پر ڈاکہ مار رہے ہیں۔ ہمیں پتا کیسے چلے گا ایمان والا ہے کون سی جماعت حق والی ہے، کون سی جماعت ایمان والی ہے؟ وہ کون سی جماعت ہے کہ جسی ابتدا کے بارے میں پیارے آقا نے فرمایا؟ وہ کون سا گروہ ہے کہ جو صحابہ کی اتباع میں ہے؟ وہ کون سا گروہ ہے جو اہل بیت کے ساتھ اور قرآن کو تھامے ہوئے ہے؟ اللہ اکبر۔ اب کسی بھی ادارے میں چلے جاؤ، ہر ادارے والے کہتے ہیں ہم ہی صحیح لوگ ہیں، ہم ایمان والے لوگ ہیں، ہم ہی صحیح اسلام پریزنٹ کرتے ہیں۔ کسی سے بھی پوچھ لو، کوئی کوٹ پینٹ پہن کے کہتا ہے ہم ہی ایمان والے ہیں، کسی کی داڑھی ناک کے نیچے تک کہتا ہے ہم ایمان والے ہیں، کسی کی آنکھ پھوٹی ہے کہتا ہے ہم ایمان والے ہیں، کوئی تسبیح پڑھ رہا ہے کہتا ہم ایمان والے ہیں، کوئی رکوع کر رہا ہے کہتا ہم ایمان والے ہیں، کوئی سجدہ کر رہا ہے کہتا ہم ایمان والے ہیں۔ یہاں رک کے میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، اگر نماز پڑھنا ایمان والوں کی علامت ہے، سجدہ کرنا ایمان والوں کی علامت ہے، تو اللہ ابلیس کو جنت سے نہ نکالتا۔ رب نے بتا دیا کہ ہر نمازی ایمان والا میرے پیارو، رب نے نکال کے بتا دیا ہر نمازی کو ایمان والی جماعت مت سمجھ لینا۔ میرے پیارو، اب ایک کنفیوژن کریٹ ہوتا ہے تو ایمان والا ہے کون؟ ایمان والا ہے کون؟ ہم پتا کیسے لگائیں ایمان والا ہے کون؟ تو میں آپ سے کہتا ہوں جامی میاں سے مت پوچھو، ان علماء سے مت پوچھو، ادارے والوں سے مت پوچھو، کیونکہ سب تو کہہ رہے ہیں ہم ایمان والے، ہم ایمان والے۔ اے نوجوانوں، تمہیں دعوت فکر دیتا ہوں، تم کس سے پوچھو؟ ادھر ادھر لوگوں سے مت پوچھو، آؤ ان سے پوچھتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں جن کو دیکھا نہیں ان کا کلمہ پڑھتے ہیں، آؤ ان سے پوچھتے ہیں جو گنبد خضرا کے مکی ہے، آؤ ان سے پوچھتے ہیں جن کے قدم پڑھتے ہی ابو بکر کو صدیق اکبر بنا دیا، ان سے پوچھتے ہیں جو عمر پر نگاہ ڈالا تو فاروق اعظم بنا دیا، ان سے پوچھتے ہیں جس نے عثمان کی تربیت کی تو ذوالنورین بنا دیا، ان سے پوچھتے ہیں کہ جب نماز کسی پر فرض نہ تھی علی نے پڑھ کے بتا دیا، اور میرے آقا نے اعلان کر دیا علی ارداغی کی دنیا والآخرہ، تو میرا دنیا اور آخرت کا میرے پیارو، آؤ سامنا کے لال سے پوچھتے ہیں اللہ اکبر، وہ جب تک آئے نہ تھے تو زمانہ تو تھا لیکن زمانہ جہالت کہا جاتا تھا۔ اللہ اکبر، وہ جب تک آئے نہ تھے کعبہ تو تھا، کعبے کے طواف
ماننے والا مومن نہیں مشرک ہوا کرتا تھا. اللہ اکبر. آؤ اسی سے پوچھتے ہیں, اسی سے پوچھتے ہیں کہ جب اس کی آمد ہوتی ہے مجھ شکن آیا یہ کہہ کے سر کے بل سے گر پڑے, جھوم کر کہتا تھا کعبہ الصلاۃ والسلام. آؤ اس نبی سے پوچھتے ہیں, اس نبی کے بارے میں میرا امام عقیدہ دیتا ہے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان. بے شک, سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, فیضان حضور غوث اعظم, فیضان حضور مخدوم سملہ, فیضان اولیاء کرام, مسلک اعلیٰ حضرت, فیضان اعلیٰ حضرت. میری قوم کے نوجوانوں, سفیان رضا, توجہ علماء کی چاہتا ہوں, کون ہے؟ اللہ اکبر. میرے آقا کے بارے میں لوگ کہتے ہیں مصطفیٰ کیسے تھے, مصطفیٰ کیسے تھے, کیسے تھے. میں کہتا ہوں میرے مصطفیٰ ایسے تھے, ایسے تھے. جنہوں نے دیکھا وہ بھی دینا ہو, نہیں دیکھا جنہوں نے مصطفیٰ کو دیکھا اللہ اکبر وہ بھی فدا ہو گئے. یہاں رک کے بات سنجیدگی سے کہنا چاہتا ہوں, اپنے انداز میں یہ بتانا چاہتا ہوں, جس کو مصطفیٰ نے پسند کیا, جس کو مصطفیٰ نے پسند کیا, ان کو اللہ نے ہدایت دے دیا, توفیق دے دی. کیونکہ میرے پیاروں مصطفیٰ نے جس کو پسند کر لیا اللہ نے اس کو صحابی بنا دیا, صحابی بنا دیا, صحابی بنا دیا. لوگ حسن کو دیکھنے کے بعد دیوانے ہوتے ہیں, حسن کو دیکھنے کے بعد دیوانے ہوتے ہیں. علماء سے پوچھو, ابو بکر نے تو دیکھا ہے, عمر نے دیکھا ہے, عثمان نے دیکھا ہے, حیدر کرار نے دیکھا ہے, شعیب نے دیکھا ہے, طلحہ نے دیکھا ہے, زبیر نے دیکھا ہے, حذیفہ نے دیکھا ہے, عبیدہ نے دیکھا ہے. لیکن میرے پیاروں انہی مقدس صحابہ میں بعض صحابہ ایسے ہیں جن کی آنکھوں میں روشنی نہ تھی, نہ تھی, نہ تھی, پھر کیا دیکھا, کیا دیکھا. میں یہی تو کہتا ہوں, یہی تو جمال مصطفیٰ ہے. دیکھنے والے بھی فدا ہو گئے, جن کی آنکھیں بند تھی وہ بھی فدا ہو گئے, جن کی آنکھیں بند تھی وہ بھی فدا ہو گئے. پورا عرب فدا ہوا. آج 15 صدی بیت گئی, ہم میلاد مصطفیٰ کا جشن منا رہے ہیں. نہ آپ نے دیکھا, نہ ہم نے دیکھا, نہ ان علماء نے دیکھا, کسی نے نہیں دیکھا. لیکن ہر آدمی کہتا ہے فدا کا یا رسول اللہ, آپ پر میں باپ قربان, آپ پر میری جان قربان. آپ مال لوٹاتے ہو, آپ کمکمے لگاتے ہو, آپ گھر کو سجاتے ہو, محفلیں سجاتے ہو. میں نے کہا جسے کی میلاد بنا رہے ہو کیا اس کو دیکھا ہے؟ آپ نے کہا نہیں دیکھا, نہیں دیکھا. تب تک بریلی سے میرا امام احمد رضا بول پڑا, جانی میاں ہمارے دیکھنے کا کمال ہے, جس طرح اٹھ گئی تب میں تباہ گیا اس نگاہ بڑی ذمہ داری سے عرض کرتا ہوں, اے سنی مسلمانوں, بڑی ذمہ داری سے اپنے دل کی تکلیف والی جملے کو نوٹ کر لینا. علماء کی توجہ چاہتا ہوں, قرآن کا ترجمہ بہت سے لوگوں نے کیا ہے, بہت سے لوگوں نے کیا ہے, لیکن 14ویں صدی میں جب میرا امام کرتا ہے, ایک کرنے والا تھانہ بھون کا مولوی ہے, ایک دیوبند کا مولوی ہے, ایک سہارنپور کا مولوی ہے, ایک امروہی کا مولوی ہے. ان سارے مولویوں نے لغت کو کھول کھول کے ترجمہ قرآن کیا, ڈکشنری کو پلٹ پلٹ کے ترجمہ قرآن کیا. لیکن جب میرے امام
की दोसानों बैठ कर मदीने की तरफ मुतवज्जे होकर के अर्ज किया, उठा दो पर्दा, उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा कि नूर बारी हिजाब में है। करम मुस्तफा ने किया, पर्दा हटाया, लोगों ने लोगत को देखकर तर्जुमा किया। अहमद रज़ा कहता है, या रसूल अल्लाह, जवान तुझसे बातें हैं, ज़माने वाले मेरा दिल भी चकरा दे, चकरा दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, पैगाने हुजूर मखदूम सिमरा, मशरक़े आला हज़रत, पैगाने आला हज़रत, हुजूर सैयद जामी अशरफ अशरफी जिलानी, औलादे मखदूम सिमरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे प्यारों, आज के दौर में आदमी बिक जाता है, इतना खौफ ज़दा है मेरे प्यारों। लेकिन ऐसे दौर में इमाम अहमद रजा फतवे लिख रहे थे, अल्लाह अकबर। ना उन्हें ब्रिटिश एम्पायर का खौफ, ना ब्रिटिश गवर्नर का खौफ, ना ब्रिटिश आर्मी का खौफ, ना किसी का खौफ नहीं। ए अहमद रजा, तुम्हें सूली पर चढ़ा दिया जाएगा, कहा मैं नहीं डरता हूँ। ए अहमद रजा, फांसी लग जाएगी, मैं नहीं डरता हूँ। काले पानी की सजा होगी, नहीं डरता हूँ। मैंने कहा है अहमद रजा, इतनी जुर्रत और हिम्मत बेबाकी आई कैसे? कहा जामी, डरता वो है जिसका कोई मालिक ना हो। अहमद रजा फतवा तो लिखता है, अकीदा के बना के लिखता है, क्या दबे जिसमें हिदायत का हो बच्चा तेरा, शेर को खतरे में लाना नहीं तुमने। जिंदाबाद, जिंदाबाद, बहुत अच्छे, वाह। गौसे आज़म का हाथ, सुभान अल्लाह, अरे बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गौसे आज़म का हाथ हो। आप देखें, मेरे गले में पट्टा था, अभी आज़म ने ले लिया। ये मौलाना साहब ने काला डाला, उन्होंने ग्रीन डाला, इन्होंने ब्लैक डाला। हर आलिम के गले में देखना गमछा रुमाल होता है। ये काहे के लिए? पसीना पोंछने के लिए नहीं है। हाँ, ये याद रखना, जितने भी पीर साहब को देखो सबके गले में कोई ना कोई गमछा होता है। मामला क्या मालूम है? जिसकी हुकूमत उसका पट्टा डाल लो तो गाड़ी पास हो जाती है, कोई रोकता नहीं है। हाँ हाँ, खिलता बता देता कमल की कौन है, किसके लोग हैं। समझे मेरी बात? इसलिए कुछ लोग बहुत चतुर है, होशियार है, होशियार है। हर झंडा घर में रखे हैं, जो हटा है लगाओ। हाँ, लेकिन 12वीं वाले ऐसे नहीं है, एक ही झंडा है, इंशाल्लाह कयामत तक रहेगा। तो आप देखें, सब उलमा के गले में पट्टा होता है। ये क्या पसीना पोंछने का है कि बीवी का दुपट्टा है? क्या है? कभी सोचे हो? तुम लोग गले में डाल के घूमा था, पूरा यूपी डालता है गमछा, समझे? लेकिन आज जान लो क्यों डालते हो, क्यों डालते हो। अगर ये अभी तो कुत्तों पर आफत आई है, मालूम है कि नहीं? ये बात मालूम है। नहीं मालूम? तुम लोग देहात में हो। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया, लावारिस कुत्तों को पकड़ पकड़ के हटाओ, है ना, ताकि महल्ला साफ सुथरा रहे। बड़ा अच्छा ऑर्डर है ये। आला हज़रत कहते हैं अल्लाह, बोलो बोलो। अब जब गाड़ी आएगी कॉर्पोरेशन के कुत्तों को पकड़ने के लिए, चल बैठ, चल बैठ। अब कुत्ता बेचारा पकड़ पकड़ उसको बैठाएंगे, लेकिन जिस कुत्ते के गले में पट्टा होगा, पट्टा होगा, पुलिस वाले देख के भी छोड़ देंगे। अब कॉर्पोरेशन वाले इसके भी पकड़ो, कहे नहीं, अरे भाई पकड़ो, नहीं, क्यों? कहेगा इसका पट्टा बता रहा, इसका मालिक कोई ना कोई है, अगर इसको छोड़ूंगा तो मालिक आ जाएगा। या मेरा इमाम कहता है, सुनो, जिस तरह दुनियावी कुत्ते पट्टे की बदौलत बच जाते हैं, तो अहमद रज़ा भी तो कुत्ता है, दुनियावी है। इस निशानी के जो सगे नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया,
فیضان حضور محبوب سمرہ فیضان حضور اعلی حضرت مسلک اعلی حضرت فیضان حضور تاج و شریعہ اولاد محبوب سمرہ حضور سید جامع میاں اشرفی جیلانی. لوگ کوئی چڑھنے لگتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کتنا ذکر کیوں ہوتا. میں نے کہا جس نے سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے کھاتے لیٹتے صرف یہی کہا ہو رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا, رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. اور میرے پیاروں میں ایک بات اکثر کہا کرتا ہوں, امام احمد رضا کا نام ایک ایسا نام ہے اگر دل کی تختی پر لکھ لو تو کبھی بھی وہابیت تو بھول سے نہیں آئے گی, آئی نہیں سکتی. سلفیت تو دور سے بھاگے گی, ہاں نجدیت تو قریب نہیں آنے کو تیار ہوگی. اور سنو رافضیت دم دبا کے بھاگے گی, خارجیت کتوں کی طرح بھاگے گی, ناسبیت پریشان ہو جائے گی. اور سنو میرے پیاروں اتنا یاد رکھنا, اگر امام احمد رضا کے بتائے ہوئے عقیدے پر ڈٹے رہے تو دنیا ادھر ادھر ہو سکتی ہے, تیری جنت کو کوئی تجھ سے دور کر سکتا. بے شک بے شک بے شک بے شک سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت کا گنبد آپ دیکھو بلیک اینڈ وائٹ کلر میں, یہاں پر دودھ پانی پانی الگ ہوتا ہے, بلیک اینڈ وائٹ ہے. اور بلیک اینڈ وائٹ تو سڑک پر ہوتا ہے نا, سڑک پر دیکھا نہیں پٹا وائٹ کہاں پر ہوتا ہے, چوراہے پر صرف ہوتا ہے. کیوں اسے بولتے ہیں زیبرا کراسنگ. کیا بولتے ہیں؟ زیبرا کراسنگ. اگر زیبرا کراسنگ سے چلنے والے روڈ کراس کریں گے اور گاڑی والے نے ٹھوک دیا تو پوری اس آدمی کے جسم کی مرمت گاڑی والا کرائے گا. کیوں؟ آپ زیبرا کراسنگ سے گزر رہے تھے, غلطی راہ گزر کی نہیں ہے, غلطی گاڑی چلانے والے کی مانی جائے گی. تو یہ زیبرا کراسنگ راہ گزر کو اطمینان دیتا ہے یہاں سے چلو بچ کے رہو گے, کوئی ٹھوکے گا نہیں. تو اعلیٰ حضرت کا گنبد زیبرا کراسنگ ہے, زیبرا کراسنگ ہے. وہاں سے سٹے رہو گے تو کوئی بھی تم کو اٹکے گا نہیں, اور وہاں سے جو اٹکا ہے وہ ہر جہاں اٹکے گا, ہر جگہ اٹکے گا. اور سنو جو لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے نا, میں یہ بھی کہہ دوں تو سمجھ جانا انٹرنل کنیکشن کہیں سے جڑا ہوا ہے. ہاں انٹرنل کنیکشن اگر رافضیوں سے ہے تو وہ اعلیٰ حضرت سے جڑے گا, خارجیوں سے تو اعلیٰ حضرت سے جڑے گا, ناسبیوں سے ہے تو اعلیٰ حضرت سے جڑے گا, وہابیوں سے تو اعلیٰ حضرت سے جڑے گا. صرف سید نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اعلیٰ حضرت کو مراد آباد میں دعوت میں بلایا اور بلا کے کہا اے بڑے مولانا ایک التماس کرتا ہوں. کہا کیا سید صاحب, کیونکہ آپ سیدوں کا بڑا احترام کرتے تھے. کہا مولانا اپنے فتوے میں تیور تھوڑا کم کر دو, تیور آپ کا بہت زیادہ رہتا ہے. کہا سید صاحب معذرت کے ساتھ عرض کرو, آپ مخدوم زادے ہیں, آپ سادات ہیں, اہل بیت میں سے ہیں, اگر اجازت دے تو کچھ عرض کرو. حضرت نعیم الدین مراد آبادی کہتے بولو مولانا کیا کہنا چاہتے ہو. کہا حضرت سنیے سید صاحب, یہ تو اللہ نے میرے ہاتھ میں قلم رکھا ہے, قلم رکھا ہے, قلم رکھا ہے, جس کی شدت کو لوگ برداشت نہیں کر پاتے. اگر قلم کی بجائے تلواریں ہوتی تو احمد رضا فتوے نہ دیتا, گستاخوں کے سر کو قلم ذرا ہاتھ اٹھا کے نعرہ لگائے, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ. پرواہ وہ کرتا ہے جو سب کو خوش کرنے میں لگا رہتا ہے. میرا امام کہتا ہے ادھر ادھر کو خوش مت کرو, بلکہ دنیا سے یہ پیغام لے کے جاؤ, انہیں جانا, انہیں مارا, دنیا سے مسلمان. سبحان اللہ سبحان اللہ, زندہ باد زندہ باد. بہت اچھے. میرے پیاروں سنی مسلمانوں, بریلی شریف کے اسٹیج سے جی
میں نے حضور مختوم پاک کا بیان کردہ عقیدہ بیان کیا. آج لوگ صحابہ پر تبرہ کرتے ہیں، خوف نہیں آتا، انہیں ڈر نہیں لگتی کیوں کس پر بول رہے ہیں، کس پر بھوک رہے ہیں. ایک بات بتاؤ، ایک دم نارمل ایک بات میں آپ سے پوچھوں، آپ کے گاؤں کا کوئی بہت بڑا بدماش ہو، بہت بڑا شرابی، نوز باللہ جواری، ٹھیک ہے، اور کسی پیر کامل کی نگاہ پڑ گئی اور وہ نیک ہو گیا، نیک ہو گیا، پرہیزگار ہو گیا، پانچوں وقت کا نمازی ہو گیا، چہرے پر سنت رکھ لی. اب مجھے یہ آپ بتاؤ، اس کی نیکی کو دیکھ کر کے آپ اس کا احترام کرو گے کہ ابھی بھی اس کو شرابی کہو گے؟ احترام کریں گے. کیوں احترام کرو گے؟ کیوں احترام کرو گے؟ برے کام سے بچ گیا، نیک ہو گیا، مسجد میں اذان دینے لگا، مسجد کی صاف صفائی کرنے لگا. اب کوئی تمہیں بار بار کہنا ہے بہت بڑا شرابی ہے، تو آپ کیا کرو گے؟ اسی بات کا ہاں میں ہاں ملاؤ گے کہ ناراض ہو جاؤ گے؟ بلا تمثیل میں عرض کرتا ہوں میرے پیارو، حضور کی امت کا ادنا سا ولی اگر کسی شرابی پر نگاہ ڈال دے تو وہ شرابی نیک ہو جاتا ہے، بے نمازی پر ڈال دے وہ نمازی ہو جاتا ہے. میرے غریب نواز نے ڈالی نگاہ اور کلمہ پڑھایا تو پورا انا ساگر کوزے میں لے آیا. وہ مخدوم کچھوچا نے کملا کو کلمہ پڑھایا، کمال الدین بنا دیا. میرے پیارو، اب کوئی اس کے پاس کو یاد کرے نہیں وہ ایسا تھا، ایسا تھا، تو گویا کہ وہ شک کر رہا ہے کہ مخدوم پاک غوث نہیں ہے، مخدوم پاک محبوب یزدانی نہیں ہے. کیونکہ اگر تو مخدوم کچھوچا کو غوث مانتا تو کمال الدین پر شک نہ کرتا، کمال الدین پر شک نہ کرتا. اگر شک کرتا ہے تو یعنی تو غوث العالم پر شک کر رہا ہے، مخدوم سمنانی پر شک کر رہا ہے کہ ان کی تربیت صحیح نہیں تھی. اب یہ بتا، اب یہ سوچو، مخدوم پاک کے زمانے کے آدمی کی مانو گے کہ آج کے زمانے کی؟ آپ کہو گے نہیں نہیں، اس زمانے کی مانیں گے جنہوں نے مخدوم پاک کو دیکھا، اس کمال الدین کو دیکھا. دوستوں میں عرض کرنا چاہتا ہوں، بلا تمثیل عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ لوگ بدبخت ہیں جو صحابہ کے معاملے میں بولتے ہیں، لب کشائی کرتے ہیں. سن لو، صحابی کسی ولی کے مرید کا نام ہے، صحابی رسول اللہ کے مرید کا نام ہے. بے شک، سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. ہر ایک صحابی نبی، ہر ایک صحابی نبی، فیضان صحابہ کرام، جشن عید میلاد النبی. سبحان اللہ. میرے دوستو، اب اگر کوئی کہے کہ ابو بکر نے ظلم کیا تھا، علی کی خلافت تھی، عمر نے ظلم کیا تھا، علی کی خلافت تھی، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں جب آج کی تاریخ میں 2025 میں علی کے غلام سے کوئی پنگا نہیں لیتا تو کیا علی اتنے بزدل تھے؟ کیا علی اتنے ڈرپوک تھے؟ ہمیں علی تو وہ تھے کہ سارے صحابہ، ابو بکر ہو، عمر ہو، عثمان ہو، شعیب ہو، طلحہ ہو، زبیر ہو، جابر ہو، ابو ہریرہ ہو، ابو سفیان ہو، امیر معاویہ ہو، امیر حمزہ ہو، سارے صحابی کا یہ نعرہ تھا، شاہ مردہ، شیر یزدہ، قوت پروردگار، لا فتح الا بھی، لا سیف الا سلطان. بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. آج کی ٹوپی تاج والوں سے اسلام نہیں سمجھنا ہے، ان سے سمجھنا ہے جس نے ہمارے سروں پر تاج رکھا ہے. ہمیں ان سے سمجھنا ہے جنہوں نے ہمیں امامہ بہاننے کا سلیقہ بتایا ہے. میرے پیارو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی صحابی ہیں
لفظ صحابی آ جائے. یہ بتاؤ نوز باللہ بعض لوگ کہتے ہیں افسوس کی بات ہے یہ موضوع نہیں ہے کہتے ہیں حضرت امیر معاویہ منافق تھے نوز باللہ معاذ اللہ. یہ بتاؤ تمہیں پتا چل جائے یہ منافق ہے گاؤں میں تم اس سے ہاتھ ملاؤ گے؟ نہیں. ایمانداری سے بولو ہاتھ ملاؤ گے؟ تمہیں پتا چل جائے یہ شرابی اس سے ہاتھ ملاؤ گے؟ بلند آواز سے بولو نا بھائی ہاتھ اٹھا کے بتاؤ جو ملائیں گے. اچھا نہیں ملاؤ گے نا. اگر تمہیں پتا چل جائے جھوٹا ہے یہ زانی ہے یہ بلاتکاری ہے اس سے ہاتھ ملاؤ گے؟ نہیں ملاؤ گے. کیوں نہیں ملاؤ گے؟ جب تمہارے جیسا گنہگار آدمی تمہارے جیسا گنہگار آدمی نوز باللہ نماز کو ترک کرنے والا اتنا سمجھتا ہے کہ منافق سے ہاتھ نہیں ملایا. جب تم لوگ اتنا سمجھتے ہو کہ جھوٹوں سے ہاتھ نہیں ملایا جاتا تو سنو جو امیر معاویہ کو منافق کہتے ہیں کان کھول کے سن لے. امام حسن نے ہاتھ ملا کے بتا دیا امیر معاویہ منافق ہے صحابی رسول. سبحان اللہ سبحان اللہ. ذرا محبت کے ساتھ میں نعرہ ہو جائے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حوثیہ فیضان اولیاء کرام مسلک اعلیٰ حضرت ہر ایک صحابی نبی ہر ایک صحابی نبی فیضان صحابہ کرام. اور یہ سب سے بڑا نبیہ یہ ہے باز خان کے مولانا کے لیے کہ وہ انجینئر تھے کیا تھے داڑھی ٹوپی رکھ لی اب دین کی تبلیغ میں لگ گئے. میرے پیاروں کتابیں اتنی آسانی سے سمجھ میں نہیں آتی ہے. 10 سال 12 سال اپنی ہستی کو مٹانا پڑتا ہے ضربہ یضربوں کی گردان رکھنا پڑتا ہے تب حدیث کا مفہوم سمجھ میں آتا ہے. یہ کوئی سائیکولوجیکلی بک نہیں ہے یہ کوئی فزک کی بک نہیں ہے. اور کچھ لوگ کہتے ہیں بس آخری بات عرض کرتا ہوں کہ فلاں تاریخ کی کتاب میں یہ لکھا ہے فلاں کتاب میں یہ لکھا ہے فلاں کتاب میں یہ لکھا ہے. ارے مسلمانوں ہم تاریخ کے کتابوں پر ایمان نہیں لائے ہیں ہم ایمان تو اللہ کی کتاب پر لائے ہیں. اللہ کہتا ہے میں ان سے راضی ہو گیا تو تاریخ کو پڑھو گے کہ خدا کو پڑھو گے؟ ہم کتاب تاریخی کتاب کے ماننے والے نہیں ہیں عقیدے کے معاملے میں ہم تو قرآن اور سنت کو ماننے والے ہیں. میرے پیاروں ایسی تہمت سے بچتے رہنا اپنے ایمان کو بچاتے رہنا. یہ وہی لوگ کرتے ہیں جو گھروں میں ماں باپ کا ادب نہیں کر پاتے تو وہ صحابہ پر تبرہ کرتے ہیں. جو اپنی بیویوں پر ظلم کرتے ہیں نا وہ صحابہ پر تبرہ کرتے ہیں. جو نشے میں آ کے بیویوں پر ہاتھ اٹھاتے ہیں نا وہ صحابہ پر تبرہ کرتے ہیں. جنہوں نے کبھی بھی مسجد کا رخ نہ کیا ہو وہ صحابہ پر تبرہ کرتے ہیں. جو خالی عید کے دن نماز پڑھ کے بھاگتے ہیں نا وہ صحابہ پر تبرہ کرتے ہیں. جو جمعہ کے دن اگر 2 منٹ سے 3 منٹ نماز ہو جائے اور پیروں میں جن کے درد ہونے لگتی ہے نا وہ صحابہ پر تبرہ کرتے ہیں. کیونکہ صحابہ منافقوں کو سمجھ میں نہیں آئیں گے صحابہ تو ایمان والوں کو سمجھ میں آتے ہیں. اور میرا امام بڑے دن سے یہی پیغام دیتا ہے اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور نجم اور ناوائے درد رسول. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے پیاروں ایک بات یہ بھی یاد رکھنا اگر آپ کسی بھی سلسلے سے وابستہ ہو اگر اشرفی ہو تو میں اتنا کہوں گا جامی میاں کو مت دیکھ کے فالو کرنا. اگر قادری ہو تو قادریوں کو دیکھ کے مت فالو کرنا. رفائی ہو رفائیوں کو دیکھ کے مت فالو کرنا. صابری ہو صابری کو دیکھ کے مت فالو کرنا. مداری ہو مداریوں کو دیکھ کے مت فالو کرنا. رضوی ہو رضویوں کو دیکھ کے مت فالو کرنا. تو کیا فالو کرنا ہے؟ فالو یہ کرنا اگر رضوی ہے کیا اعلیٰ حضرت کی تعلیمات پر ہے کہ نہیں
अशरफी है क्या मखदूम पाक की तालीमात पर है कि नहीं है, कादरी है क्या गौसे आजम के तालीमात पर है कि नहीं है, चिश्ती है क्या गरीब नवाज की तालीमात पर है कि नहीं है। मेरे गौसे आजम अमीर माविया को सहाबी लिखते हैं, निजामुद्दीन औलिया अमीर माविया को सहाबी लिखते हैं, महबूब इलाही हजरत बाबा फरीद सहाबी लिखते हैं, मखदूम पाक सहाबी लिखते हैं। ये आज के कौन से नए मुल्ला गौसे आजम को समझ में नहीं आया, आज के लोगों को समझ में आ रहा है। गरीब नवाज नहीं समझ पाए, आज के लोग समझ रहे हैं। मखदूम पाक नहीं समझ पाए, आज के लोग समझ रहे हैं। मेरे दोस्तों ये समझे नहीं है बल्कि ये शैतान के खिलौना बने हुए हैं। अल्लाह ताला उन्हें और हम सबको हिदायत पर रखे, उन्हें हिदायत अता फरमाए। और प्यारो उन पर तबसरा करने का कोई तुम्हारा फायदा है कि तुमको जन्नत में प्रमोशन मिल जाएगा? मैं तो कहता हूँ गुस्ताखे सहाबा को और मौला अली की आड़ में जो सहाबा का तबर्रा करते हैं उनको तो पहले अली क़यामत के दिन सजा देंगे, पहले मौला अली देंगे, इमाम हसन देंगे, इमाम हुसैन देंगे कि तुमने मेरे नबी की तरबियत याफ्ता पर उंगली उठाई। हुजूर मखदूम पाक लताइफ अशरफी में बयान करते हैं 10 कातिबे वही का नाम लिखा और तहरीर आप बयान फरमाते हैं उन 9 नंबर पर हजरत अमीर माविया का नाम लिखा है, अमीर माविया का नाम लिखा है। अब गौसुल आलम की मानोगे कि आज के मुल्ला की मानोगे, महबूब यसानी की मानोगे कि आज की मानोगे? आज के सैयद 7 सदी बाद के हैं मौला अली से, वो तो 7 सदी पहले के मौला अली के हैं। उनको ज्यादा मालूम है अली के बारे में कि आज वालों को, उनको मालूम कि आज वालों को। हमें आज वाले तो नमाज छोड़ छोड़ के बयान करते हैं, मखदूम पाक तो जिस तुम मोती को भी साहिब सुभान अल्लाह। अब ईमान वाली जमात है कौन? ईमान वाला है कौन? आओ गुंबद खजरा के मकी से पूछते हैं। प्यारे आका फरमाते हैं ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदी व वलदी वन नास अजमईन। तुम उस वक्त तक ईमान वाले हो नहीं सकते जब तक अपनी औलाद अपने माँ बाप से ज्यादा मुझ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत ना करे। ईमान वाला कौन हुआ? जो बेटे से ज्यादा रसूलुल्लाह से मोहब्बत करे, माँ से ज्यादा रसूलुल्लाह से मोहब्बत करे, बाप से ज्यादा रसूलुल्लाह से मोहब्बत करे, अपनी दौलत से ज्यादा रसूलुल्लाह से मोहब्बत करे, अपनी जिंदगी से ज्यादा रसूलुल्लाह से मोहब्बत करे, अपने मकान जायदाद प्रॉपर्टी खेत खलियान से ज्यादा रसूलुल्लाह से मोहब्बत करे, वो ईमान वाला होता है। और नबी आला हज़रत अल्लामा तक़ज़ा ने एक जुमले में के समझा दिया, ईमान वाला वो होता है जिसका अकीदा ये हो नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, पितर मातर बिरादर जान माल और बरफिदा। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, फैज़ाने हुजूर गौसे आज़म, फैज़ाने हुजूर मखदूम सिमना, मसलके आला हज़रत। मेरी कौम के नौजवानों, हमारी कौम में बड़े मसाइल हैं, बड़ी उलझने परेशानियां हैं। कोई गरीबी से जूझ रहा है, कोई बेरोजगारी से परेशान है, कोई बे औलाद है परेशान है, किसी के पास रोजी रोटी का सबब तो है लेकिन कारोबार में बरकत नहीं, कोई आसेबी हरकत में परेशान है, कई तरह की परेशानियां हैं। मेरे दोस्तों, जब तुम अपनी परेशानी से निजात नहीं पा रहे हो तो सहाबा के मामले में कहां पड़ गए हो? उनके ईमान को कहां तोड़ने लग गए? खुद के ईमान का भी भरोसा नहीं है और उन पर तबर्रा करने लगे, उन पर कलाम करने लगे। ऐ मेरी मिल्लत के नौजवानों, ऐसी हुसैनियत तुम्हें काम नहीं आएगी, ऐसी मौलाइयत तुम्हें काम नहीं आएगी, ऐसी अहले बैत की मोहब्बत तुम्हें काम नहीं आएगी
کیونکہ پیارے آقا نے جو آخری خطبہ دیا اس کو کیا فرمایا؟ یا ایھا الناس انی ترکتم فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، وَإِنْ أَخَذْتُمْ لَن تَضِلُّوا، انہیں تم تھامے رہو گے ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، کتاب اللہ و عترتی، ایک قرآن و میری اہل بیت۔ پیارو پتہ کیا چلا؟ جو صرف اہل بیت کو لے کے چلا وہ بھی گمراہ ہوگا، اور جو صرف قرآن لے کے چلا وہ بھی گمراہ ہوگا۔ دونوں کو ساتھ میں لے کے چلنا ہے، دونوں کو ساتھ میں لے کے چلنا ہے۔ کیوں؟ میں اپنے انداز میں بتاتا ہوں، اس لیے کہیں تمہیں محبت جہالت کی آگ میں شرک نہ کرا دے تو قرآن تجھے شرک سے بچائے گا، قرآن تجھے گمراہیت سے بچائے گا، قرآن تجھے کفر سے بچائے گا، قرآن ناستیت سے بچائے گا، قرآن نستیت سے بچائے گا۔ اور سنو، اگر صرف قرآن ہاتھ میں لے کر کے رہا اور اہل بیت کو نہیں پکڑا تو بھی گمراہ ہو جائے گا۔ اب قرآن تو ہے، اب اہل بیت کی ضرورت اس لیے ہے کیونکہ رشید احمد گنگوہی کے ہاتھ میں قرآن تو تھا، اہل بیت نہیں تھے۔ تھانہ بھون کے پاس قرآن تو تھا، اہل بیت نہ تھے۔ اشرف تھانوی کے پاس قرآن تو تھا، اہل بیت نہ تھے۔ اسماعیل دہلوی کے پاس قرآن تو تھا، اہل بیت نہ تھے۔ لیکن جب بریلی کے تاجدار کے ہمیں دامن اہل بیت آیا، کنز الایمان لکھ کے بتا دیا، میں صرف اہل بیت والا نہیں، میں قرآن والا بھی ہوں، اہل بیت والا بھی ہوں۔ اور عرض کیا دو جہاں میں خاتم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدی کے۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، بہت بڑا مشکل دور چل رہا ہے۔ آپ اپنے گھر والوں کی اصلاح کرو، اپنی اصلاح کرو، ان کی صحبتوں میں بیٹھو جو درارے نہ پائیں، اور اتحاد کرو کس سے؟ اہل سنت والجماعت سے۔ بے شک، کس سے؟ اہل سنت والجماعت سے۔ باتیں سنو اہل سنت والجماعت کی، بیان سنو اہل سنت والجماعت کی۔ کیونکہ میرے پیارو اتنا یاد رکھنا، کسی کی تعداد کو دیکھ کر کے ان کے پیچھے مت بھاگنا۔ تعداد کامیابی کی طرف نہیں لے جاتی۔ اگر تعداد دیکھنا تو کرسچن سب سے زیادہ پوری دنیا میں۔ اتنا یاد رکھنا، جس کے پاس ایمان ہے، ٹھوس ایمان ہے، اس ٹھوس ایمان کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ جس کے ہاتھوں میں ہے اس سے اپنی تربیت کراؤ، اپنے گھر والوں کی تربیت کراؤ، دائیں بائیں کسی کی مت سنو، سنو ان کی سنو جن کی سننے سے لوگوں کی محبت تازہ ہو جائے۔ لوگوں سے محبت، لوگ کون؟ صحابی رسول سے محبت تازہ ہو جائے، اہل بیت سے محبت بڑھ جائے، قرآن کی طرف دل لپک جائے۔ آج اتنا برا حال ہے کہ نکاح میں جب ہم لوگ دلہے کو کلمہ پڑھاتے ہیں نا تو کہیں کہیں دلہا سا کرتا، بس اس کو نکل ہی نہیں پاتا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، کلمے درست کرو، قرآن پڑھو، یہ تمہیں قبر میں دنیا میں کام آنے والی چیز ہے۔ کم سے کم جو بوڑھے ہو گئے ہیں، میں کہوں گا معذرت کے ساتھ بیڑی کم کر دو، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ 1.25 لاکھ بار کلمہ طیبہ پڑھو۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے جو شخص اپنی زندگی میں اپنے لیے کلمہ طیبہ 1.25 لاکھ بار پڑھتا ہے، جیسے اس کی موت ہوگی اللہ اس کلمے کا اس کو ثواب عطا فرمائے۔ میرے پیاروں، بڑا اکاؤنٹ میں پیسہ جمع کر لیا، کوئی قبر میں جانے والی چیز نہیں ہے۔ کیا جمع کرو؟ نیکیاں جمع کرو، کلمے پڑھو، درود شریف پڑھو، اپنے علماء ائمہ کا خیال رکھو۔ مسجد جب جایا کرو تو یہ نہیں کہ محسن صاحب کی ڈیوٹی ہے جھاڑو لگانا، کبھی اللہ کی توفیق ملے اپنے ہاتھ سے جھاڑو لگا دو۔ تم یہاں اللہ کا گھر صاف کرو گے، اللہ تمہارے دل کی غلاظت کو صاف کر دے گا۔ ایسے بنو مسلمان، کبھی وضو خانہ صاف کرو جا کر کے، یہ سوچ کے اللہ
میں تیرے بندے جہاں وضو کرتے وہ جہاں صاف کرتا ہوں، تو میرے دل کو صاف کر دے، میرے مکان کو صاف کر دے۔ میں کہتا ہوں کمکمے لگاؤ اور لگاتے رہو، یہ ہمارا شعار بن گیا۔ لیکن دوستو کبھی دل میں تو کمکمے لگا لو، کبھی دل میں تو کمکمے لگا لو۔ خالی گھروں کو سجانے سے کیا ملے گا ہمیں؟ اگر دل تو نے سجا دیا، اب جب کہے گا سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف، بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ اللہ، قریب ہو جائے گی، حضور کی توجہ ہو جائے گی، دل صاف ہوگا، ان کی نگاہ پڑے گی تو کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا۔ بے شک، سبحان آج آدمی دوسروں کے دروازے پر رونے پر فخر محسوس کرتا ہے۔ یہ کچھ اصلاحی باتیں پیاروں، مجھے معلوم ہے آپ کو نہیں اچھی لگے گی یہ باتیں۔ دوسروں کے پاس روئے گا، فریاد کرے گا۔ میرے پیاروں، یہ روگ ہے نا، تمہارے آنسو کا لوگ مذاق اڑائیں گے۔ کسی کے پاس بھی رو کہ یہ رونے والا آیا ہے، کھائی روتا رہتا ہے، رونا ہی ہے نا۔ اپنے دل کا حال سناؤ اس کو جو تمہارا حل نکال پائے۔ اس کو کیوں سناتے ہو جو خود روتا رہتا ہے؟ جی، اس کو کیوں سناتے ہو؟ زیادہ کم آ جائے، تکلیف آ جائے، اپنی مسجد میں چلے جاؤ، ایک کونے پر 2 رکعت نفل نماز پڑھو اور اپنے رب سے باتیں کرو جس نے تمہیں پیدا کیا۔ جی، 5 وقت نماز میں کہتے ہو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اب تو اس رب کو یاد کرو، رو رو، یہ سوچ کے میں اپنی داستان اپنے رب کو سنا رہا ہوں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب آدمی خوف الہی میں اپنی آنکھوں سے آنسو گراتا ہے، اللہ جبریل کو کہتا ہے جبریل اس کے ایک ایک قطرے آنسو کے طفیل میں نے اس کی غلطیاں معاف کر دی۔ پھر جب فرماتا ہے جبریل گواہ ہو جاؤ، جاؤ دیکھو میرا بندہ مجھ سے سسک سسک کے کیا مانگ رہا ہے، کیا مانگ رہا ہے؟ جبریل کہتے مولا بڑا پریشان ہے، یہ مانگا۔ جبریل گواہ ہو جاؤ میں نے اس کو یہ چیز عطا کر دی۔ کبھی تو رب کے پاس رو۔ ہم بیٹا یہ ریکارڈنگ میں سے جملہ نکال دینا برائے کرم، ہم ایسے سنی بن گئے ہم کبھی اللہ کی طرف آتے ہی نہیں ہیں، کبھی نہیں آ پاتے۔ کبھی تو اپنے رب کے قریب ہو، اپنے رب کو اپنا حال دل سناؤ۔ ہمیں وہ رب ہے جب مریم نے کہا اے اللہ میں بن شوہر کے بیٹے کو لے کے آبادی میں جاؤں گی تو لوگ مجھ پر تہمت لگائیں گے، تو اس رب نے کہا اے مریم تجھے بیٹا دینے والا تیرا رب ہے، ان کی کیا مجال، تیری عزت کی حفاظت اللہ کے دست قدرت میں ہے۔ تو آبادی میں جا اور جب کوئی تہمت لگائے گا تو خاموش رہنا، تیرے گود کا بچہ گواہی دے گا کہ کس کا بیٹا ہے۔ یہ رب ہے میرے پیاروں، اس رب کے پاس آؤ، آؤ اس رب کے قریب۔ جب ماں نے کہا اے اللہ اتنے حسین بیٹے کو میں کیسے گھر میں چھوڑ دوں، کیسے چھوڑ دوں، اتنا خوبصورت بیٹا ہے اور نمرود کا خوف ہے، اللہ کیسے چھوڑ دوں؟ رب کہتا تو جا تو صحیح، پیدا کرنا میرا کام ہے تو اس بچے کی حفاظت کرنا بھی میرا کام ہے۔ ماں تو ماں ہوتی ہے۔ نمرود کے محل کے بغل میں ایک پہاڑ ہے، اس پہاڑ کی کار میں اللہ کا حکم ہوا میرے بندے خلیل کو لے جاؤ۔ حضرت ابراہیم کو ان کی ماں لے کے گئی، اور لے کے جانے کے بعد غار میں لٹان دیا، ماں کی آنکھوں سے آنسو چھلک گئے۔ اے اللہ اتنا حسین پیارا بیٹا ہے، مولا جب یہ روئے گا اسے دودھ کون پلائے گا، اس کا پیٹ کون بھرے گا، کیونکہ تیرا حکم چھوڑ کے تو چلی جا۔ اللہ اکبر، وہ رب کعبہ، وہ رب المشرق والمغرب، وہ رب جو ہمارے جسم کا مالک، ہمارے وجود کا مالک، ہماری روح کا مالک، زندگی کا مالک، موت کا مالک، وہ رب کی مشیت کہتی ہے اے ابراہیم کی ماں تو چھوڑ دے، پریشان مت ہو، مجھے معلوم ہے کہ ماں کیا ہوتی ہے، لیکن تیرا رب جو ہے نا 70 ماؤں سے زیادہ بندوں سے محبت کرتا ہے۔
اے ابراہیم کی ماں جا چلی جا. پھر ماں تو ماں ہے. ماں کہتی ہے اس بچے کا پیٹ کیسے بھرے گا. اللہ نظام فرماتا ہے اے جبریل جاؤ اس پہاڑ کی غار میں 2 سوراخ کر دو. سوراخ کرنا تھا. ایک سے دودھ نکل رہا ہے, ایک سے شہد نکل رہا ہے. رب کی مشیت کہتی ہے اے ابراہیم کی ماں دیکھ لے تیرے رب نے اس پہاڑ کے تن سے دودھ جاری کر دیا. اب تو مطمئن ہو کے چلی جا. تیرا ابراہیم اور میرا ابراہیم دنیا کا دودھ نہیں جنت کا دودھ پیے. آؤ نا اس رب کے قریب, آؤ اس رب کے قریب. جب حضرت زکریا روتے رہے اے اللہ میری بیوی تو بانجھ ہو گئی ہے, اولاد نہیں ہو سکتی ہے, بانجھ ہے, عمر بھی 80 سال سے زائد تقریباً. روتے رہے اور کیا کہا وَاشْتَعْلَ الرَّأْسُ شَيْبًا, میرے بال بھی بڑھاپے کی وجہ سے سفید ہو گئے. وَحَنَ الْعَظْمُ مِنِّي, ہڈیاں بھی کمزور پڑ گئی. اے اللہ ہڈی بھی کمزور, اتنا بوڑھا کہ پورے بال سفید ہو گئے. آج حکیموں کے چکر لگانے والوں, ڈاکٹروں کے چکر لگانے والوں میں خلاف نہیں ہوں. آؤ انبیاء کی سنت پر عمل کرو. آؤ پہلے اپنے رب کی بارگاہ میں. پیارے آقا فرماتے ہیں اگر اولاد نہیں ہوتی ہے تو وہ شخص کثرت سے استغفار پڑھے, اس کے گناہوں کے سبب اولادیں روتی جاتی. حکیموں کے پیچھے مرے جا رہے ہیں, چورن کھانے کے پیچھے مرے جا رہے ہیں, تعویذ کے پیچھے مرے جا رہے ہیں. میں ان کا خلاف ممکن نہیں ہوں, میں ان کے خلاف نہیں ہوں. اس سے پہلے اپنے رب کو تو یاد کر لے. کہاں یاد کرتے ہو؟ اسپتال میں جا کے ناپاکی میں اپنے رب کو یاد کرتے ہو. جب ڈاکٹر کہتا کوئی چارہ نہیں تو کہتا اللہ تو بچا لے. ارے جب کوئی چارہ ڈاکٹر نے جب کہا تب تو وہ یاد نہیں کرے گا. وہ تو دوسری قوم ہوتی ہے جو ڈاکٹر کو بھگوان مانتی ہے. وہ دوسری قوم ہے جو ڈاکٹر کو ایشور مانتی ہے. ہمارا ڈاکٹر کون ہے؟ صحابہ پر تبرہ کرنے والوں کان کھول کے سنو. اسی مطاف میں جب ابو بکر صدیق کو پتھر مارا گیا اور روایت میں آتا ہے کہ آپ کی ناک کی ہڈی ختم اور ناک اور چہرے کی چمڑی ایک ہو گئی. آپ بے سود زمین پر گر پڑے. ماں باپ بھائی بہن گھر والوں کو اطلاع ملی. لوگ دوڑتے ہوئے آئے. حضرت ابو بکر کو چلو ڈاکٹر کے پاس, کسی طبیب کے پاس, طبیب کے پاس. یہ جملہ سنتے رہے بے ہوش ابو بکر میں حرکت پیدا ہوئی. آپ فرماتے ہیں اپنے سسکتے ہوئے لبوں سے مجھے مکہ کی کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں آمنہ کے لال کے پاس لے جاؤ. تاریخ میں حدیث ہے حضرت ابو بکر کو اٹھایا گیا. لوگ نے کہا ابھی تمہیں آمنہ کے لال کی ضرورت نہیں, ڈاکٹر کی. کہا نہیں مجھے وہاں لے چلو, وہاں لے چلو. جیسے حضور کے دروازے تک پہنچے نبوت کی خوشبو نے ابو بکر کو تازگی پیدا کی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. گودی میں تھے, چھلانگ لگا دی. جو بے ہوش ابو بکر تھے زندہ ہو گئے اور حضور کو دیکھ کے لپٹ گئے, رونے لگے. میرے آقا پوچھتے ابو بکر کیا حال ہے, کیسی طبیعت ہے؟ ہم ہوتے تم ہوتے نا تو فریاد شروع کر دیتے کہ حضور بڑا پتھر مارا, بہت ظلم کیا. وارے صحابہ آپ پر میرے ماں باپ قربان, آپ پر ہماری زندگی قربان. وہ ابو بکر صدیق شکوہ نہیں کیے بلکہ عرضیوں کرتے یا رسول اللہ جب آپ میری نگاہوں سے اوجھل ہوئے تھے ابو بکر مر چکا تھا, اب آپ کو دیکھ لیا ابو بکر پھر سے. وہ صحابہ پر تبرہ کرتے ہیں. جس نے مصطفیٰ کو دیکھ کے زندگی پایا ہو. ہم آپ کو اسپتالوں کے چکر لگاتے ہیں, وہ اسپتالوں کے نہیں در مصطفیٰ کے چکر لگاتے ہیں. انہیں معلوم ہے یہی در تو خدا کا در ہے, یہاں خدا مل جائے گا. میرے پیاروں تمہیں اتنا عرض کروں گا, اے نوجوانوں بڑی غفلت میں زندگی گزاری ہو, گزار رہے ہو, کبھی موقع نکالو اپنے رب کے قریب آؤ, قریب آؤ. تنہائی میں اللہ کو پکارو, اللہ سے باتیں کرو.
अभी देखो ना यूट्यूब पर सोशल मीडिया पर एक आदमी टर्की का है जिसकी वीडियो बहुत वायरल हुई। वो दुआ मांग रहा है, ऐसा लग रहा है हुजूर से बात कर रहा है। पता नहीं तुम लोगों ने देखा कि नहीं देखा। इस तरह इशारा कर करके दुआ मांग रहा, खूब रो रहा है। मेरे प्यार ऐसी फरियाद करो ना, ऐसे आशिक बनो ना, तब आप देखो ये दुनिया की कोई ताकत तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। हमारा हाल ये है, हम अपने रब से बहुत दूर हो गए, इतने दूर हो गए कि बयान करने में शर्म आती है। अगर आपको मैं कहूं बापू ये पढ़ो, कुरान की आयत पढ़ो या इतने दिन की नमाज पढ़ो औलाद हो जाएगी, आप सोचोगे ये क्या हजरत बताई के ये दमदार हजरत नहीं है। ताबीज एक लिख देते फट से औलाद हो जाती। क्या जहालत की जिंदगी जी रहे, किस गुमराहियत में फंस गए हो जाकर के। याद करो रब को, याद करो रब को। कहा अल्लाह तेरा बंदा बूढ़ा हो चुका है। रब कहता है ज़करिया क्यों रोते हो, क्यों रोते हो? सुनो तुम्हें अल्लाह एक बेटा देगा, सुभान अल्लाह, और उसका नाम यहया रखना। सुभान अल्लाह। क्या रखना? यहया रखना। वो तुम्हारी सल्तनत का वारिस होगा। मेरे प्यारो ये दुआ मांगी ज़करिया ने कहा एक वलिया के दरबार में बैठ के मांगी थी। किससे? अल्लाह से मांगी थी, और अल्लाह ने खुशखबरी अता फरमाई। आप भी बुजुर्गों की बारगाह में जाया करते हो, जाते रहो। हाल इतना बुरा है कि अजमेर शरीफ जाओगे कि छोटा शरीफ जाओगे, एक तो ये मोबाइल सबसे बड़ी आफत है। मैं अक्सर अपने मुरीदों को कहता हूँ पहली हाजिरी दो, मोबाइल सब घर कमरे में रख दो। क्या जरूरत है मोबाइल लेके जाने की? 3 दिन रुक रहे हो, 3 घंटा रुक रहे हो, 1 घंटा मोबाइल छोड़ दो और 1 घंटा लौ लगा के जाओ गरीब नवाज की बात। अच्छी बात, दिल से जाओ मखदूम पाक की बात। हाल ये है, ए अब्बा देखो 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 आस्ताना आई वो गरीब नवाज। अरे तू कहाँ आया है, किसकी बारगाह में आया? कुछ लोगों की वीडियो कॉलिंग देखने को मिलती है। अम्मा कहते ए बेटा ये पट्टा हमें सही करे दो। क्या तुम लोग जाहिल जैसी हरकत कर रहे हो? बेटा वहां फरिश्ते अदब के साथ आते हैं, और तुम लोग मोबाइल चला रहे हो, खटाखट चला रहे हो। क्या है न शर्मे नबी न खौफे खुदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। फिर पलट के आ जाते हो कुछ नहीं हुआ। हजरत 40 दिन की चौचा शरीफ थे, कुछ हुआ ही नहीं पाया तो कहां से होगा? 40 दिन इंसान बन के थे कि शैतान बन के थे? एक दिन की हाजिरी तो अच्छे से लगा लो। मेरा एक सिस्टम है आपको बताऊं, पूरा जेब खाली कर दो रूम में, मोबाइल रूम में छोड़ दो। अब इतना रुपया लेकर के जाओ कि जो तुम्हें बांटने में भी मजा है और गायब भी हो जाए, चोरी हो जाए। मैं से चोरी नहीं कहता हूँ बुजुर्गों की बारगाह, गायब अगर हो जाए तो मुस्कुराते हुए बाहर निकलो। हाल क्या? एक हाथ में मोबाइल, एक हाथ में जेब पकड़े, हाँ देखो। अरे तुम खुद बताते हो कि वलियों की बारगाह में चोरी होती। ये सब अमल से कोई फायदा तुम्हें मिलने वाला नहीं। उसी बारगाह में एक जाने वाला किचौचा शरीफ गया, अब्दुल रहमान चिश्ती, इस उम्मीद से गए कि मुझे खिज़र से मुलाकात हो जाए। ये लौटा करके गए और वुज़ू कर रहे थे, बगल में एक शख्स गुस्ल कर रहा था। अब्दुल रहमान चिश्ती वुज़ू से फारिग हुए, वो शख्स गुस्ल से फारिग हुआ, दोनों में सलाम कलाम हुआ। अब्दुल रहमान चिश्ती पूछते हैं आप हैं कौन? कहा मैं वही हूँ जिनकी तलाश में तू अजमेर से आया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिनकी तलाश में तू अजमेर से आया है। कहा कौन? कहा मैं खिज़र अलैहिस्सलाम। मुसाफा किया और वो महफिल दिखाई कि मीरतुल असरार में हजरत अब्दुल रहमान चिश्ती लिखते हैं कि 27 मुहर्रम की रात थी, मैं आस्ताने की औलिया मस्जिद में बैठा था, मुलाकात खिज़र से हुई थी, हिजाबात हट गए, मैंने औलिया मस्जिद के मिंबर पर रहमते दो जहां को देखा और पूरी मस्जिद सहाबा और औलिया से भरी हुई नजर आई। प्यारो इस अकीदत के साथ जाओ, इस मोहब्बत के साथ जाओ। लेकिन हाल तो इतना बेहाल है। गौसे आजम की गुलामी का पट्टा है, गौसे आजम के जिस्म पर
پورا سانپ گھوم گیا، ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ نماز میں تھا کہ سانپ کہاں. اور ہمارا حال مکھی بیٹھے نماز کی حالت مارنا شروع. کیوں؟ مچھر بھی تجھے دیکھ رہا ہے کہ تیرا کنیکشن کتنا جڑا ہوا ہے. جب کنیکشن جڑتا ہے نا، جیسے کسی محبوبہ کی یاد میں اگر آپ کھڑے رہو گے کہ ابھی یہاں سے گزرے گی، جامع میاں سلام کر کے جائیں گے تم کو پتہ نہیں چلے گا، امام صاحب سلام کر کے جائیں گے پتہ نہیں چلے گا، پورا محلے بھائی تجھے سلام کیا جواب میں کہا میں نے تو سنا ہی نہیں. کیوں؟ تیری نگاہ کسی اور کی طرف تھی. جب دنیا میں نگاہ کسی اور کی طرف ہو، ہم آنے جانے والوں کو دیکھ نہیں پاتے، اس کے سلام کو سن نہیں پاتے. آنا ایک بار اپنے رب سے تو لو لگا لے. سبحان جائے پر لو تو لگا لے. وہ رب تو ہے سارا بھائی. تو ایک قدم کوشش کرے گا کہ آج میں اپنے گھر سے اپنے اللہ سے ملنے جا رہا ہوں. تو ایک قدم نکلے گا 70 قدم اللہ تیرے قریب آ جائے. تو لگا لو. ہم تو علی والے ہیں، الحمدللہ ہم ہیں علی والے. بے شک. ہے کہ نہیں؟ جی الحمدللہ. مولا علی فرماتے میں اس وقت تک سر کو سجدے سے نہیں اٹھانا جب تک خدا کی تجلیات کا مشاہدہ نہ کروں. سبحان اللہ. اور ان کا حال کیا ہے؟ امام صاحب کا منٹ سیکنڈ گنتے ہیں. یہاں پہ مجھے نہیں معلوم، گجرات میں تو ہے کہ یہ پہلا سجدہ اتنا لمبا کیا، دوسرا سجدہ اتنا چھوٹا کر دیا. یہ ہماری نماز کا حال ہے. یہ افسوس کی بات ہے. اس قوم کے حالات کبھی نہیں بدلیں گے جب تک ہم خود اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے. بے شک. میرے دوستوں، میرے بھائیوں، بزرگوں، آخری میسج یہ ہے، زندگی میں ایک بار گھر میں جانا، پورے کمرے کو اندھیرے میں کرنا، ایک چٹائی زمین پر بچھانا اور بچھا کر کے لیٹنا اور اندھیرے میں لیٹ کر کے سوچنا ایسے ہی تو اپنی قبر میں لیٹے گا. اللہ. ایک بار تصور کر لینا اس اندھیرے میں آنکھ بند کر کے. میرے پیاروں، یہ راستہ ہے اللہ سے قریب کرنے کا. جی. کرو، اس سے تم گناہ سے بچتے رہو گے. گناہ کی طرف دل جائے گا، آخرت کا خوف تمہیں گناہ سے روک لے گا. اور جب تک لاکھ جامی دیا ہو، عالم ہو، لاکھ کوشش کر لے تمہیں صحابہ کی عظمت سمجھانے کو، اہل بیت کی عظمت سمجھانے کو، تم سمجھ نہیں سکتے اس وقت تک جب تک تمہارے اندر آخرت کا خوف پیدا نہیں. لیکن جب تم سمجھ جاؤ گے کہ مجھے ایک دن دنیا سے جانا ہے اور قبر میں کوئی آنے والا نہیں ہے، تب تم حق کی تلاش میں لگ جاؤ گے. یہ بار بار یہ قبرستان، یہ موت ہمیں دعوت دیتی ہے، اے بندے خدا اپنا دل دنیا میں نہ لگا. یہ میلاد کا موقع ہے، میلاد کی محفل ہے، میلاد ہے. پیارے آقا نے میلاد منائی، روزہ رکھا. صحابہ نے پوچھا حضور آج کے دن روزہ کیوں رکھا؟ آپ نے فرمایا کہ آج کے دن میں پیدا ہوا، آج کے دن مجھ پر قرآن نازل ہوا، آج کے دن مجھے بظاہر نبوت حاصل ہوئی. وہ دوشنبہ کا دن ہے. آپ فرماتے اس لیے میں روزہ رکھتا ہوں. یہ روزہ رکھا کیوں؟ آخرت کی وجہ سے. آخرت کی وجہ سے. یارو آخرت کے قریب آؤ، آخرت سے جڑو. انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. میرے بولنے میں، سننے سنانے میں کوئی کمی ہوئی ہو، غلطی ہوئی ہو، معاف کرنا. اور پیارو، ایک بہت ہی خرافات ہمارے سماج میں جو جاری ہے وہ یہ ہے کہ ابھی نئی نئی ٹیکنالوجی آئی ہے کہ 3D کے ذریعے پورے انسان کا پتلا بنایا جا رہا ہے اور نوجوان لڑکے بنا رہے ہیں. میرے پیارو، تصویر پر تو مسئلہ ہی مسئلہ ابھی تک حل نہیں ہو پا رہا ہے. یہ وہ تصویر یہودی بنا رہے ہیں 3D میں جو آپ کا مجسمہ تیار کر رہا ہے. یہ سخت حرام ہے، یہ سخت حرام ہے، یہ سخت حرام ہے. ایسی ہی تصویر کے بارے میں پیارے آقا نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن اللہ
کہے گا روح ڈالو اس کے اندر، روح پھونکو اس کے اندر. تو خدا را نوجوانوں، ایسی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے چکر میں آ کر کے اپنے بچوں کا، اپنے پیر کا، اپنے امام کا، اپنے عالم کا، اپنی بیوی کا، اپنے ماں باپ کا پتلا مت بنوانا. اگر بناؤ گے تو قسم خدا کہ تم اپنے اعمال کے خود ذمہ دار رہو گے. یہ دنیا ہمیں جہنم کی طرف لے جا رہی ہے، یہ علماء ہمیں جنت کا پیغام دے رہے ہیں. یہ علماء ہمیں قرآن و سنت سے تمہیں جوڑ رہے ہیں. اب دنیا میں رہ کے تمہیں خود فیصلہ کرنا ہے کہ جنت کی طرف جانا ہے کہ جہنم کی طرف جانا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آخری وقت میں ایمان بچانا اتنا مشکل ہوگا جیسے ہتھیلی پر آگ کا کوئلہ رکھنا، کوئلہ رکھنا مشکل ہوتا ہے. میرے پیارو، ایسے دور سے اسلام اور ہم لوگ گزر رہے ہیں. اللہ ہم سب کو ثابت قدم ہونے کی توفیق عطا فرمائے، دین میں استقامت عطا فرمائے، ماں باپ کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر طرح کی وبا اور بلا سے محفوظ فرمائے. میرے جملے اگر کسی کو طنز لگے ہوں، اللہ مجھے معاف فرما کے ہم سب کی اصلاح فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے. اہل سنت پر استقامت مسلک اعلیٰ حضرت پر زندگی اور موت عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام.